السلام علیکم۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ زمین ہم سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ جب ہم آسمانوں میں اڑتے ہیں، جب خلا کو چھوتے ہیں، جب سمندروں کی گہرائیوں میں جانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خاموشی سے کہہ رہی ہو، تم پہلے نہیں ہو۔ ہاں، تم پہلے نہیں ہو جو خود کو بہت ترقی یافتہ سمجھتے ہو۔ تم سے پہلے بھی لوگ تھے جو تم سے زیادہ طاقتور، زیادہ علم والے، زیادہ تعمیر کرنے والے تھے۔ انہوں نے وہ کچھ بنایا جو آج بھی تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، لیکن آج بس ان کے آثار رہ گئے ہیں، پتھروں میں، ریت میں یا سمندر کے نیچے۔ اگر یہ زمین ہم سے ایسا کچھ کہہ رہی ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ جب ہم زمین پر موجود ہزاروں سال پرانے کنڈرات دیکھتے ہیں، جیسے مصر کے صحرا میں وہ عظیم پیرامڈ جو ہزاروں سال سے کھڑے ہیں، ہوا، طوفان، بارش کچھ بھی انہیں مٹا نہ سکی، لیکن بنانے والے کہاں گئے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ کیا ان کا نام باقی ہے؟ نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ کہ یہ بنائے کیسے گئے۔ پھر موجودہ عراق کے شہر بابل کو دیکھو، جہاں کبھی علم فلکیات اور ریاضی کی بنیاد رکھی گئی، جہاں جھولتے باغات آسمان سے باتیں کرتے تھے، آج وہاں صرف مٹی ہے اور چند ٹوٹی دیواریں۔ پھر مونجو داڑو، ہماری اپنی زرزمین کا وہ شہر جہاں نکاسی آپ کا ایسا نظام تھا جو آج بھی ہمیں حیران کرتا ہے، لیکن وہاں صرف خاموشی ہے، ریت میں دفن کہانیاں جنہیں صرف ہوا سن سکتی ہے۔ اور وہ ماچو پچو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسا ہوا شہر جو بادلوں کے درمیان بھی اپنی عظمت سنبھالے کھڑا ہے، جیسے دنیا سے کہہ رہا ہو میں باقی ہوں مگر میرے لوگ نہیں۔ پھر وہ زیریاب شہر جہاں پتھروں کے راستے، ستون اور مندر اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی یہ شہر زندگی سے بھرپور تھے، لیکن جب زمین ہلی، سمندر نے سب کو مٹا دیا۔ ان گزرے ہوئے لوگوں کی حقیقت قرآن بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ان سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور اپنی یادگاریں بھی ان سے زیادہ چھوڑ گئے تھے، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ کتنی سیدھی مگر دل دہلا دینے والی بات ہے۔ انسان اپنے علم پر فخر کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ علم اگر خدا سے دور کر دے تو تباہی کا راستہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے وہ کچھ بنایا جو آج بھی ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، لیکن آج بس ان کے آثار رہ گئے ہیں، پتھروں میں، ریت میں یا سمندر کے نیچے۔ یعنی ان لوگوں نے وہ ضرور کیا جو ہزاروں سال تک موجود ہیں، مگر وہ اپنے خالق کو بھول گئے تھے، اپنے خالق کے احکام چھوڑ کر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو آج بس ان کی یادگاریں ہی موجود ہیں مگر ان کی اپنی شناخت فنا ہو چکی۔ قرآن کی ایک اور جھنجھوڑ دینے والی آیات۔ اور ہم ان سے پہلے کتنے ہی قومیں ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھی، انہوں نے ملک کا کونا کونا چھان مارا کہ انہیں پناہ مل جائے، لیکن ان کو پناہ نہیں ملی۔ یہ ہے انسان کا انجام جب وہ اپنی طاقت کو خدا کے برابر کھڑا کرنے لگے، اور جب انسان خدا کو بھول جائے تو زمین ان کی عمارتیں یاد رکھتی ہے مگر خود انسان مٹ جاتا ہے۔ اسی موضوع پر ایک حدیث ہے، نبی کریم نے فرمایا، دنیا سبز بھی ہے اور میٹھی بھی، اور یقیناً اللہ تمہیں اس میں جانشین بنائے گا تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یعنی ہم سب امانت دار ہیں، علم کے، طاقت کے اور نعمتوں کے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ ہم ان کا استعمال شکر میں کرتے ہیں یا غرور میں۔ تہذیبیں بنتی ہے، نکھرتی ہے اور پھر مٹ جاتی ہے، لیکن قرآن ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ قرآن کائنات کے مالک کی کتاب ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتی ہے زمین پر غرور نہ کرو، تم سے پہلے بھی بہت آئے، بہت گئے۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے عروج پر خود کو سمجھتے ہیں، لیکن ایمان کے زوال پر ہے۔ ہمارے پاس ہر چیز ہے سوائے اس احساس کے کہ یہ سب عارضی ہے۔ اس دنیا میں بہت آئے، بہت گئے، کچھ نے خالق کو پہچانا، سچ کو پہچانا، کچھ نے نہیں پہچانا، گمراہ ہوئے۔ اگر ہم نے انہی راستوں پر چلنا شروع کر دیا جہاں غرور، ناانصافی اور خدا فراموشی ہے، تو شاید آنے والی نسلیں ہماری کنڈرات دے کر کہے گی وہ بھی ایک تہذیب تھی جو کبھی تھی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ترقی کو، علم کو بندگی اور ایمان سے جوڑ دیا تو ہم مٹنے والوں میں نہیں بلکہ مثبت نشان چھوڑنے والوں میں ہوں گے۔ ہم نہ صرف زمین کو آباد کریں گے بلکہ آخرت کو بھی روشن کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔